حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، جبکہ وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو کیا میں روزہ رکھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں امید کرتا ہوں کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ ان چیزوں کو جاننے والا ہوں جن سے مجھے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ایک غلام کی گردن کو آزاد کر دو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم انقطاع کے بغیر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اسے صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا، جو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہو اس پر۔ اس شہر کی دونوں طرف کی پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مند نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2595۔